بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت. ہم نے کل غزوہ رجیع اور غزوہ بیر معونہ کے تعلق سے بتایا تھا، اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ عدل، قارہ، عاصم بن ثابت، خبیب اور ان کے اصحاب، ان کا جو واقعہ ہے وہ غزوہ رجیع سے متعلق ہے، اور رعل اور زکوان کا جو معاملہ ہے، جو واقعہ ہے، وہ بیر معونہ سے متعلق ہے۔ آنے والی حدیث امام بخاری جو ذکر کر رہے ہیں وہ غزوہ رجیع سے متعلق ہے، یعنی عدل، قارہ، عاصم بن ثابت اور ان کے اصحاب کا واقعہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ عدل اور قارہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے یہاں پر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کچھ اپنے اصحاب کو بھیج دیجئے جو تعلیم قرآن دیں، دین کے مسائل سکھائیں، اس کے لیے آپ کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے۔ اس تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا کہ یہ لوگ بدسلوکی نہیں کریں گے، اسی لیے عامر نامی شخص نے یہ ضمانت لی تھی کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 7 حضرات کو اور ایک روایت کے مطابق 10 حضرات کو بھیج دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاصم بن ثابت کو ان کا امیر بنایا، جیسے کہ امام بخاری نے یہاں پر جو روایت ذکر کی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، اور اس روایت سے، امام بخاری کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے 10 حضرات کو بھیجا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں 7 کا ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ ان کے جو لوگ جن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ اسلام لے کر آئے ہیں، ان کو تعلیم دینے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو تبلیغ اسلام کرنے کے لیے، اور ان کے حالات جاننے کے لیے کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، اس کے لیے سرکار نے بھیج دیا۔ لیکن جو لوگ لے کر گئے تھے، انہوں نے قبیلہ حذیل کی ایک شاخ جو کہ بنو لحیان کہلاتی ہے،
ان سے تذکرہ کیا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لوگ آئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچا دی. تو بنو لحیان ان صحابہ کرام کے تعاقب میں لگ گئے، ان کا پیچھا کرنے لگے. راستے میں چل رہے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے ایک جگہ پر، ان صحابہ کرام نے ایک جگہ پر مدینہ طیبہ کی کھجوریں کھائی تھیں جو زادے راہ لے کر آئے تھے، اور ان کی گٹھلی وہاں پر ڈال دی. ان لوگوں نے راستے میں گٹھلیوں کو دیکھنے کے بعد سمجھ گئے کہ یہ مدینہ طیبہ کی کھجوریں کھائی گئی ہیں، اس کا مطلب ادھر ہی یہ لوگ گئے ہیں. تو ان کے نقوش قدم کو دیکھ کر وہ چلتے رہے یہاں تک کہ ان کو پا لیا. جب یہ حالات ان صحابہ کرام کو معلوم ہوئے کہ یہ لوگ قتال کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو ان صحابہ کرام نے اپنا راستہ چلنا ختم کر دیا اور ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اور چڑھنے کے بعد اس ٹیلے کی پناہ لی اور انہوں نے عرض کی یا اللہ تو ہماری خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. ادھر یہ عرض کر رہے ہیں اللہ سے، ادھر اللہ نے رسول کریم کو خبر دے دی کہ ایسے حال میں ہے. یہی تو ہے غیب کہ اللہ کے عطا سے ہم غیب مانتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو رہا ہے. بہرحال قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ٹیلے سے اتر جائیے، ہم آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے، ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو گرفت میں لے کر قریش مکہ سے مال حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے، آپ لوگ اتر جائیے. حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عاصم ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کے مطابق نانا اور اکثر لوگوں کے قول کے مطابق ماموں تھے. حضرت عاصم نے کہا کہ میں کافر کے بات کا اعتبار نہیں کرتا، اس لیے میں نہیں اتروں گا. حضرت عاصم نے منع کر دیا. جب منع کر دیا اترنے سے تو تیر اندازیاں شروع کر دی ان لوگوں نے، اور تیر اندازیاں شروع کر کے تقریباً 7 افراد کو انہوں نے شہید کر ڈالا. پھر 3 حضرات بچے، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا اور عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہم. یہ 3 حضرات بچے. ان تین حضرات نے ان کی بات مان لی اور انہوں نے کہا ہم عہد و پیمان دیتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو قتل نہیں کریں گے. تو ان کی بات مان کر یہ تینوں حضرات اتر آئے. جب ان تینوں پر قبیلے بنو لحیان کے لوگوں نے قابو پا لیا، تو قابو پانے کے بعد ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی کمانوں کی اپنی کمانوں کی انہوں نے تار اتارے، چلیا جسے کہتے ہیں، جس پر تیر رکھ کر پھینکا جاتا ہے، کھینچنا. تو اس چلہ کو، کمان کے چلے کو اتارا اور ان سے ان لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے. تو جن کا نام عبداللہ بن طارق تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو تم لوگوں نے ابھی معاہدہ کیا تھا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کریں گے، یہ تو تم نے ابھی دھوکہ کر دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے.
یہ تو پہلا دھوکہ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں یہ لوگ پکڑ کر ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا ذکر حدیث پاک میں آئے گا، وہ رجل آخر کے ساتھ نام مذکور نہیں ہے حدیث پاک میں، رجل آخر ہے، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن طارق ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے دھوکہ کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تمہاری مصاحبت اختیار نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے زبردستی انہیں کھینچا، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کسی بھی طریقے سے وہ اپنے ہاتھ پیروں کو کھولنے پر قادر بھی ہو گئے اور انہوں نے تلوار کھینچ لی، لیکن ان لوگوں نے تیر مار کر انہیں شہید کر دیا۔ پھر بچے دو حضرات، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنا، یہ دو حضرات بچے۔ ان دونوں کو یہ لوگ پکڑ کر مکہ مکرمہ لے کر پہنچ گئے کفار قریش کے پاس۔ حضرت خبیب نے چونکہ حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا غزوہ بدر میں، اس لیے حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے حضرت خبیب کو خرید لیا اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے۔ ایسے ہی غزوہ بدر میں امیہ بن خلف بھی مارا گیا تھا، تو امیہ بن خلف کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے امیہ بن خلف کی، یعنی صفوان ابن امیہ نے حضرت زید بن دسنا کو خرید لیا تاکہ امیہ بن خلف کے بدلے ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طریقے سے حضرت خبیب حضرت زید کو ان لوگوں نے جا کر کفار مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ حضرت زید بن دسنا کو صفوان ابن امیہ نے اپنے غلام نستاس کو حکم دیا کہ ان کو لے جا کر حرم کے باہر لے جا کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو نستاس حضرت زید بن دسنا کو حرم سے باہر لے کر گیا قبیلہ تنعیم میں۔ قبیلہ تنعیم وہ قبیلہ ہے جہاں پر مسجد عائشہ جس قبیلے میں واقع ہے، حضرت مسجد عائشہ جو کہ حرم سے باہر ہے، جہاں پر جا کر احرام بھی لوگ باندھتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ تو مسجد عائشہ قبیلہ تنعیم میں ہی ہے، تو قبیلہ تنعیم میں لے کر نستاس گیا، وہاں پر حضرت زید بن دسنا کو اور ان کے قتل کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو گئی، کفار مکہ جمع ہو گئے۔ حضرت زید بن دسنا سے ایک بات کہی گئی کفار مکہ کی طرف سے کہ کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے؟ حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے وقت میں جواب دیا تھا کفار کو کہ مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر کوئی نشان آئے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے، چاہے جا کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بدلے میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح سے حضرت زید بن دسنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اور حضرت خبیب
رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ حارث بن عامر کے بیٹوں نے خرید لیا تھا، کیونکہ انہوں نے حارث بن عامر کو بدر کے دن قتل کیا تھا، انہوں نے حضرت خبیب کو لے جا کر اپنے گھر پر قیدی بنا لیا تھا، اور ماہ محرم تک ان لوگوں نے انتظار کیا، اور اس کے بعد ماہ محرم کے بعد ماہ محرم میں جا کر ان کو شہید کیا۔ اس سے پہلے جب ان لوگوں کے گھر پر حضرت خبیب قیدی بن کر تھے، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کرامت بھی ظاہر ہوئی، جس کا ذکر اس حدیث پاک میں ہے۔ وہ کرامت یہ ہے کہ بنو حارث کے یہاں پر جب آپ تھے تو حارث کی بیٹی سے آپ نے استرا مانگا، حارث کی بیٹی نے آپ کو استرا دے دیا، جس سے بال وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں۔ لڑکی کا ایک بچہ تھا چھوٹا سا، جو گھٹنوں چلتا تھا۔ وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ میں لڑکے سے غافل ہو گئی، اور وہ لڑکا گھٹنوں چل کر حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت خبیب نے اس بچے کو لیا اور اپنی ران پر بٹھا لیا، اور ہاتھ میں ان کے استرا تھا۔ تو وہ لڑکی ڈر گئی، وہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید یہ میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ حضرت خبیب نے یہ سمجھ لیا کہ یہ لڑکی یہ سمجھ رہی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ کیا تو یہ سوچ رہی ہے کہ میں قتل کر دوں گا؟ نہیں، میں ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ پھر اس لڑکی کا بیان ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا قیدی کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنا بہتر قیدی کبھی میں نے نہیں دیکھا جیسے کہ حضرت خبیب تھے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس موسم میں مکہ کے اندر کوئی پھل نہیں، ایسے موسم میں انگور کے خوشے، انگور کا گچھا حضرت خبیب کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کھا رہے ہیں، جبکہ قیدی بھی ہے، کسی نے لا کے نہیں دیا، اور لا کے کیسے دے سکتا؟ وہ کہتی ہے کہ مکہ میں کوئی پھل ہی نہیں تھا، ایسے وقت میں انگور کا گچھا حضرت خبیب کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کھا رہے ہیں۔ وہ لڑکی کہتی ہے یہ تو اللہ نے اسے رزق دیا۔ بہرحال حضرت خبیب کو حرم سے باہر لے جایا گیا، اور جب آپ کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ بنایا، تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور فرمایا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید تم لوگ یہ سوچو گے کہ میں موت سے خوف زدہ ہوں، اس لیے میں نماز لمبی پڑھ رہا ہوں۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز کو اور دراز کرتا اور دیر تک پڑھتا، لیکن کہیں تم یہ نہ سوچنے لگو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے صرف 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے شہادت سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ دیا تھا۔ پھر آپ نے چند مصرے گنگنائے، جس سے اللہ پر آپ کا بھروسہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہم نے غزوہ رجیع کا خلاصہ ذکر کر دیا ہے، اس حدیث پاک کا خلاصہ ذکر کر دیا جو امام بخاری یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ حدثنی ابراہیم بن موسیٰ، اس سے حدیث بیان کی ابراہیم بن موسیٰ نے قال، انہوں نے کہا اخبرنا ہشام بن یوسف، ہمیں خبر دی ہشام بن یوسف نے، عن معمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت معمر سے، عن زہری، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زہری سے، عن عمرو بن ابی سفیان، وہ روایت کرتے ہیں عمرو بن ابی سفیان سے، عمرو بن ابی سفیان ثقفی سے، عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سید سریۃ عینا، سریۃ چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے گروہ کو جو 7 افراد پر یا 10 افراد پر مشتمل تھا، ایک چھوٹی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عینن جاسوس اور تلاش و جستجو کے لیے بھیجا تھا۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عاصم بن ثابت، اور ان لوگوں پر عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنایا تھا۔ امرا امیر بنایا۔ وہ جد عاصم بن عمر بن الخطاب، یہ عاصم بن ثابت یہ عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا ہے۔ جد نانا، ایک روایت کے مطابق نانا، اور اکثر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ماموں تھے حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کے۔ فن تلقو، تو یہ حضرات جن کو سرکار نے بھیجا یہ حضرات چلے گئے، حتی اذا کان بین عثمان و مکہ، یہاں تک کہ جب یہ عثمان اور مکہ کے درمیان تھے، عثمان اور مکہ کے درمیان تھے، تو ذکروا لحج من حذیل، قبیلہ حذیل کے ایک شاخ سے ان کا ذکر کیا گیا، یعنی ان کو بتایا گیا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں۔ کون تھی وہ شاخ؟ کون سا تھا وہ قبیلہ؟ قبیلہ حذیل کی شاخ جو قبیلہ تھا وہ کیا تھا؟ کون تھا؟ یقال لهم بنو لحیان، جن کو بنو لحیان کہا جاتا تھا، ان سے ذکر کیا گیا ان کا۔ فتبعوهم بقریب من 100 رام، تو وہ یعنی بنو لحیان کے لوگ ان کے پیچھے ہو گئے، یعنی ان کی تلاش میں لگ گئے، ان کا تعاقب کرنے لگے۔ فتبعوهم، کتنے لوگ؟ بقریب من 100 رام، تقریباً 100 تیر انداز، یعنی تقریباً 200 لوگ ان کا تعاقب کرنے لگے، جن 200 لوگوں میں 100 لوگ تقریباً تیر انداز تھے۔ فاقتصوا آثارهم، اقتصا نقش قدم پر چلنا، فاقتصوا آثارهم، تو انہوں نے ان کے نقوش قدم کی پیروی کی، یعنی ان کے نقش قدم کو، قدم کے جو نقوش تھے ان کو دیکھ کر وہ ان کے پیچھے لگ دیے۔ حتی اتوا منزلا، یہاں تک کہ یہ صحابہ کرام ایک ایسی جگہ پر آئے، نزلوہ ہو جہاں پر یہ ٹھہرے، اترے، فوجدوا فیہ، یہاں تک کہ حتی اتوا منزلا، یہاں تک کہ وہ قبیلہ بنو لحیان کے لوگ ایسی جگہ پر پہنچے، نزلوہ ہو جہاں پر یہ حضرات ٹھہرے تھے، یعنی صحابہ کرام ٹھہرے تھے، اترے تھے۔ فوجدوا فیہ نوا تمر، تو ان کافروں نے اس جگہ میں کھجور کی گٹھلیاں دیکھی، پائی۔ نوا، گٹھلیاں، نوات ان کی جمع ہے۔ تصودو ہو، صحابہ کرام جن کھجوروں کو بطور سامان سفر لے کر آئے تھے من المدینہ، مدینہ سے۔ فقالوا هذا تمر یسرب، تو ان کافروں نے کہا یہ تو یسرب کی کھجور ہے۔ یسرب مدینہ منورہ کا پہلے نام تھا۔ فتبعوا آثارہم، تو وہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے رہے، حتی لحقوہم، یہاں تک کہ ان سے جا ملے۔ فلما انتہا عاصم و اصحابہ، تو جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں نے اپنا چلنا روک دیا، ختم کر دیا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ گھر چکے ہیں، تو وہ آگے نہ بڑھ کے وہیں پر رک گئے اور ٹیلے پر چڑھ گئے۔ لجؤ الی فدفد، تو ایک ٹیلے کی انہوں نے پناہ لی۔ وجاء القوم، اور وہ لوگ آئے، فاحاطوا بہم، تو انہوں نے ان کا احاطہ کر لیا، سب طرف سے گھیر لیا۔ فقالوا، تو وہ بولے، لکم العہد والمیثاق، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، یعنی ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، تم اتر آؤ۔ یہ کہا، ان نزلتم الینا، اگر تم ہماری طرف اتر آتے ہو تو تمہارے لیے عہد و پیمان ہے، یعنی ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ یہ کہا کافروں نے، کہا لکم العہد والمیثاق ان نزلتم الینا الا نقتل منکم رجلا، تمہارے لیے عہد و پیمان ہے اگر تم ہماری طرف اتر کے آ جاؤ گے تو ہم تم میں سے کسی شخص کو قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم،
تو حضرت عاصم نے کہا اما انا، رہا میں، فلا انزل فی ذمت کافرین، تو کسی کافر کے عہد و پیمان پر میں نہیں اتروں گا، یعنی کافر کا بھروسہ انہوں نے نہیں کیا۔ اور کہا اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ تو ہمارے بارے میں اپنے رسول کو خبر دے دے، ہمارے بارے میں اپنے رسول کو خبر دے دے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالی غیب کی باتیں اپنے رسول کو بتا دیتا ہے، تبھی تو یہ عرض کیا ہے اللہ تو ہمارے بارے میں اپنے رسول کو خبر دے دے۔ تو صحابہ کرام کا عقیدہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو غیب بتاتا ہے، یہ عقیدہ تھا نا، تبھی تو یہ خبر دی، تبھی تو یہ دعا مانگی۔ اب سوچ لیجئے صحابی کا تو عقیدہ یہ ہے اور وہابی کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ فقاتلوہم، تو ان صحابہ کرام نے ان کفار سے قتال کیا، یا فقاتلوہم، ان کفار نے ان صحابہ کرام سے قتال کیا، فرموہم، تو انہوں نے یعنی کافروں نے ان کے تیر مارے، حتی قتلوا عاصما، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عاصم کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، فی سبعۃ نفر، 7 افراد کے ساتھ، یعنی 7 لوگوں کو شہید کر دیا۔ تو فی بمعنی معا ہے، معا سبعۃ نفر، 7 افراد کے ساتھ، تو 7 افراد کو قتل کر دیا حضرت عاصم کے ساتھ میں بن نبل، تیر سے۔ فبقی خبیب وزید ورجل آخر، تو 3 حضرات بچے، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا، ورجل آخر، اور ایک دوسرے شخص جن کا نام عبداللہ ابن طارق تھا، یہ حضرات بچے۔ فَأَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تو ان کافروں نے ان تینوں حضرات کو عہد و پیمان دیا اس بات کا کہ ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، تم اتر آؤ۔ فَلَمَّا أَعْطَوْهُمْ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تو جب انہوں نے ان مسلمانوں کو، ان صحابہ کرام کو تینوں کو عہد و پیمان دیا، نزلوا الیہم، تو یہ تینوں حضرات کافروں کی طرف اتر کر چلے آئے۔ فلما استمکنوا منہم، تو جب یہ کافر ان پر قابو پا چکے، استمکنا یستمکنو، قابو پانا، تو جب یہ کفار ان پر قابو پا چکے، حلوا اوتار قسیہم، قسیج یہ قوس کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کمان، اور اوتار یہ وترن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تان، ہے نا، یا کچھ اور کہتے ہوں گے، مطلب کمان پر جو چلا چڑھایا ہوا ہوتا ہے، جس پر تیر رکھ کے پھینکتے ہیں، اس کو چلا بھی کہتے ہیں، تانت بھی کہتے ہیں، اب آپ کے یہاں پر جو کہتے ہو سمجھ لیجیے۔ حلو اوتار قسیہم، تو ان لوگوں نے اپنی کمانوں کے چلے کو اتار لیا، کھول لیا، فربطوہم بہا، ان چلوں سے ان صحابہ کرام کو باندھ ڈالا، ربطہ باندھنا۔ فقال الرجل الثالث، تو تیسرے آدمی نے، جن کے بارے میں ماقبل میں کہا گیا وہ رجل آخر، جن کا نام عبداللہ بن طارق تھا، ان تیسرے صاحب نے، الذی معہما، جو ان دونوں کے ساتھ تھے، یعنی حضرت خبیب حضرت زید کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا ھذا اول الغدر، یہ تو پہلے ہی دھوکہ ہو گیا۔ فابا، تو انہوں نے انکار کیا، ابا یا ابا، انکار کرنا، فابا ان یصحبہم، تو ان تیسرے صاحب نے یعنی حضرت عبداللہ بن طارق نے انکار کیا، ان یصحبہم، کہ وہ ان کفار کے ساتھ جائے، کفار کے ساتھ جانے سے انکار کیا۔ فجروہ، تو ان کفار نے ان کو کھینچا، وعالجوہ، اور ان پر زبردستی کی، اس بات پر علی ان یصحبہم، کہ وہ ان کے ساتھ جائے۔ فلم یفعل، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا، یعنی زبردستی کرنے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ فقتلوہ، تو ان کافروں نے انہیں یعنی حضرت عبداللہ بن طارق کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ وانطلقوا بخبیب وزید، حضرت خبیب و حضرت زید کو لے کر وہ چلے گئے، کہاں؟ مکہ۔ حتی باعوہما، یہاں تک کہ ان دونوں کو ان قبیلہ بنو لحیان کے لوگوں نے دونوں کو بیچ دیا، بے مکہ، مکہ میں۔ فاشترا خبیبا، تو حضرت خبیب کو خرید لیا، کس نے؟ بنو الحارث، حارث بن عامر بن نوفل کی لڑکوں نے خرید لیا۔
क्योंकि हजरत खुबैब ने हारिस बिन आमिर बिन नौफल को बद्र में कत्ल किया था। वकाना खुबैब, हजरत खुबैब हुआ कत्ल अल हारिसा, उन्होंने हारिस को कत्ल किया था यौम बद्र, बद्र के दिन। फमकथ इंदहुम असीरन, तो हजरत खुबैब बनु हारिस के पास कैदी बनकर ठहरे रहे। हत्ता इज़ा अजमऊ कत्ला, तो जब बनु हारिस ने हजरत खुबैब के कत्ल का अज़्म किया, इस्तारा मूसा, तो उस वक्त में हजरत खुबैब ने मूसा यानी उस तरह मांगा, मिम्बाज बनात हारिस, हारिस की किसी लड़की से, लियस्तहिद बिहा, ताकि उसे उस तरह से इस्तेहदाद कर ले, यानी अपने बालों को साफ कर ले। फ़आरत हूँ, तो लड़की ने इनको उस तरह दे दिया। हालत, वो लड़की कहती है, फ़गफल तो अन सभी गिल्ली, मैं अपने छोटे बच्चे से गाफिल हो गई। फ़दरजा इले, दरजा का माना होता है फुदकना, कूद कूद कर चलना। फ़दरजा इले, तो वो लड़का, तो उस वो बच्चा इनकी तरफ घुटनों के बल चला गया। हत्ता अताहु, यहाँ तक कि जब वो बच्चा इनके पास आ गया, यानी हजरत खुबैब के पास, फ़वदअहु अला फ़ख़िज़ी, तो वो हजरत खुबैब ने उसको अपनी रान पर रख लिया, यानी रान पर बिठा लिया। फलम्मा रअयतुहु, तो जब मैंने, लड़की कह रही है, जब मैंने उसको देखा, फ़ज़िअतु फ़ज़अतन, तो मैं खौफ ज़दा हो गई बहुत ज़्यादा। फ़ज़अतन, खूब बहुत ज़्यादा डर गई। अरफ़ा ज़ालिका मिन्नी, हज़रत खुबैब ने मेरी तरफ से इस बात को समझ लिया, यानी मैं डर गई हूँ। वफ़ी यदिहिल मूसा, और उनके हाथ में उस तरह था। फ़क़ाला, तो हज़रत खुबैब ने कहा, अतख़शैना अन अक़्तुला, खशिया यख्शा, डरना, समिया से। फ़क़ाला अतख़शैना अन अक़्तुलहु, क्या तू डरती है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? क्या तुझे ये अंदेशा है कि मैं इसे कत्ल कर दूंगा? मा कुन्तु लिअफ़अल ज़ालिका, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। ये हज़रत खुबैब ने कहा। वकानत तक़ूल, और वो लड़की कह रही थी, वो लड़की कहती थी, मा रअयतु असीरन क़त्तु खैरन मिन खुबैब, मैंने खुबैब से बेहतर कोई कैदी नहीं देखा। लक़द रअयतुहु याअकुलु मिन क़ित्फ़ि इनबिन, मैं उनको देखती थी। लक़द रअयतुहु याअकुल, मैं उनको खाते हुए देखती थी। क्या खाते हुए? मिन क़ित्फ़ि इनबिन, अंगूर का गुच्छा खाते हुए देखती थी। वमा बिमक्कत यौमइज़िन समरतुन, और इन दिनों मक्का में कोई फल नहीं था, और मैं फिर भी उनको अंगूर का गुच्छा खाते हुए देखती थी। वइन्नहु लमौजूसकुन फिल हदीद, हालांकि वो बेड़ी में जकड़े हुए थे। फिर ये कहाँ से आया? वमा कान इल्ला रिज़्क़ुन रज़क़हुल्लाह, तो ये रिज़्क़, ये नहीं था मगर रिज़्क़ जो अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया था। फ़ख़रजू बिही मिनल हरम, तो बनुल हारिस हज़रत खुबैब को लेकर हरम से निकले। लियक़्तुलूहु, ताकि उनको कत्ल करे। फ़क़ाल फ़क़ाल दऊनी उसल्ली रकअतैन, तो हज़रत खुबैब ने कहा, दऊनी, मुझे छोड़ दो, उसल्ली रकअतैन, मैं 2 रकात नमाज पढ़ लूँ, यानी मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। सुम्मा इंसरफ़ इलैहिम, फिर 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग होकर हज़रत खुबैब उन बनुल हारिस की तरफ गए, हारिस के औलाद की तरफ गए। फ़क़ाल, तो आपने कहा, लौला अन तुरौ अन्न मा बी जज़उन मिनल मौत लज़िदतु, हज़रत खुबैब ने कहा कि लौला अन तुरौ, अगर तुम्हारा ये ख्याल ना होता, तुम ये ना सोचते, अन्ना मा बी जज़उन, कि मेरे अंदर खौफ है, मिनल मौत, मौत से, यानी मुझे ये लगता है कि तुम ये सोचोगे कि मेरे अंदर मौत से खौफ है, मैं मौत से डर रहा हूँ। अगर मुझे इसका अंदेशा ना होता, लज़िदतु, तो जरूर मैं
اضافہ کرتا، یعنی اور زیادہ نماز پڑھتا۔ فکان اول من سن رکعتین عند القتل، تو حضرت خبیب ہے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا مسنون قرار دیا، یا جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ثم ہوا فکان اول من سن رکعتین عند القتل ہوا، تو آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قتل کے وقت 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ ڈالا، ہوا آپ ہی پہلے شخص ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے حضرت خبیب نے کہا تھا، اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کافروں کی تعداد کو شمار کر لے۔ شمار کر لینے کا مطلب اللہ تو جانتا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے لا تبق منہم احدا، ان میں سے کسی کو مت چھوڑ، یعنی ہر ایک، ان تمام کو تو اے اللہ ہلاک کر دے۔ ثم قال، پھر یہ اشعار گنگنائے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما، بالا یبالی مبالات، پرواہ کرنا، ما ان ابالی مجھے پرواہ نہیں ہے، حین اقتل مسلما جب میں حالت اسلام میں قتل کیا جاؤں، مجھے پرواہ نہیں ہے کس بات کی، علی ای شق کان للہ مصرعی، کہ کون سے کونے میں، کون سے شق پر، کون سے پہلو پر، کان للہ مصرعی، مصرعی میرا مصرع ایک بمعنی قتل، کہ کون سے پہلو پر اللہ کے لیے میرا قتل ہوگا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء، اور یہ یعنی یہ میرا قتل، یہ میری شہادت، فی ذات الہ، اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے، طلب ثواب کے لیے ہے، وَإِن يَشَاء، اور اللہ تعالی چاہے، یبارک علی اوصال شلو ممزعی، تو وہ برکت فرما دے، جزا ہے یہ، اگر وہ چاہے تو برکت فرما دے، علی اوصال شلو ممزعی، اوصال یہ وصل کی جمع ہے، وصل کا معنی ہوتا ہے جوڑ، شلو کا معنی بھی جوڑ ہی ہوتا ہے، ٹکڑا ہوتا ہے، ممزع کا معنی ہوتا ہے پارا پارا کیا ہوا، تو معنی ہوگا یبارک علی اوصال شلو ممزعی، اگر وہ چاہے تو پارا پارا ٹکڑے کیے ہوئے جوڑوں میں برکت فرما دے۔ ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث، یہ انہوں نے شعر گنگنائے، اس کے بعد عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا، فقتلہ، اور ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا، ادھر تیر مار کر حضرت عاصم کو شہید کر دیا گیا تھا، تو وہ خبر کو کفار قریش کی طرف آئی، اس کی طرف کفار قریش کے پاس آئی کہ حضرت عاصم کو قتل کر دیا گیا ہے، بنو لحیان نے قتل کر دیا ہے، تو قریش نے چونکہ حضرت عاصم نے بدر کے دن کفار کے ایک بڑے سردار کو مارا تھا، تو اس کی وجہ سے جب کفار قریش کو خبر پہنچی کہ حضرت عاصم کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا ہے، تو کفار قریش نے مارے خوشی کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ عاصم کے بدن سے کچھ کاٹ کر لے کر آؤ، جس کو ہم دیکھ کر پہچانے کہ ہاں یہ عاصم ہے، اور ہمارے دلوں کو سکون ہو، جاؤ عاصم کے جسم سے کچھ کاٹ کر لے کر آؤ کچھ حصہ۔ تو اس کے لیے کفار قریش نے کچھ لوگوں کو حضرت عاصم کے جسم کا ٹکڑا کاٹنے کے لیے بھیجا تھا، تو اللہ نے حضرت عاصم کی حفاظت فرمائی، ایسی حفاظت فرمائی کہ بروں کا، بر جو کاٹنے والی چھوٹے چھوٹے سی مکھی سے بڑی چیزیں اڑتی رہتی ہیں، ہمارے علاقے میں بر بھی کہتے ہیں، بھیڑ بھی کہتے ہیں، یہ کہہ لو کہ جیسے کہ شہد کی مکھی کاٹنے والی ہوتی ہے، ایسی وہ چیزیں بھی وہ بھی ہوتی ہیں، تو بروں کا ایک یا یہ بھی بعض حضرات نے فرمایا ہے ذکر من النحل، یعنی جو شہد کی مکھی ہوتی ہیں ان کے مذکر، بڑی یعنی شہد کی مکھی کے مذکر جو ہے
ان کو ان کا پورا جھنڈ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، بادل کی طرح۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد وہ پورا جھنڈ منڈلانے لگا، تو جو لوگ آئے تھے وہ اس جھنڈ کو دیکھ کر حضرت عاصم کے قریب تک نہ گئے اور ان کے جسم کا ایک حصہ بھی نہیں کاٹ سکے۔ اس طرح سے اللہ نے بروں کے ذریعے سے حضرت عاصم کی حفاظت فرمائی۔ وبعثت قریش، اب یہاں پر وہی حضرت عاصم کے قتل سے متعلق واقع آگے کا ذکر ہے۔ وبعثت قریش الی عاصم، قریش نے حضرت عاصم کی طرف بھیجا کچھ لوگوں کو، لیأتوا بشیء من جسدہ، تاکہ وہ لوگ ان کے جسم سے کچھ حصہ کاٹ کر لے کر آئیں، یعرفونہ، جس کو کفار قریش سمجھ لے، پہچان لے کہ ہاں حضرت عاصم کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اپنے دل کو سکون دے۔ وکان عاصم، اور حضرت عاصم نے، یہ سب ان کے لیے کفار قریش نے کیوں کیا ایسا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ وکان عاصم قتل عظیما من عظمائهم یوم بدر، حضرت عاصم نے کفار قریش کے ایک بڑے آدمی کو بدر کے دن قتل کیا تھا۔ فبعث اللہ علیہم، تو اللہ نے ان کے اوپر بھیج دی، مثل الظلت، بادل کی طرح، من الدبر، پروں کا جھنڈ بھیج دیا۔ فحمت من رسلہم، تو یہ بروں کے جھنڈ نے حضرت عاصم کی حفاظت کی، من رسلہم، کافروں کے قاصدوں سے، جن کو بھیجا تھا کافروں نے۔ فلم یقدروا منہ علی شیء، تو وہ کافروں کے قاصد حضرت عاصم کی کسی چیز پر قادر نہ ہو سکے اور کوئی حصہ نہیں کاٹ سکے۔ حدثني عبداللہ ابن محمد، مجھ سے امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن محمد نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، عن عمرو، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمرو سے، سمع جابرا، انہوں نے حضرت جابر کو سنا، یقول، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الذی قتل خبیبا، کہ وہ شخص جس نے خبیب کو قتل کیا، ہوا ابو سروعہ، یہ ہوا ابو سروعہ یا سروعہ، وہ ابو سروعہ ہے یا ابو سروعہ۔ تو ما قبل کی روایت میں گزرا تھا کہ حضرت خبیب کی طرف، ثم قام الیہ عقبۃ بن الحارث، پھر حضرت خبیب کی طرف عقبہ بن حارث کھڑا ہوا، فقتلہ، اس کو، اور پھر حضرت خبیب کو قتل کر دیا۔ ما قبل کی روایت میں گزرا نا، تو وہاں پر عقبہ بن حارث کا ذکر تھا، اور حضرت جابر کی اس روایت میں ہے الذی قتل خبیبا ہوا ابو سربعہ، کہ جس نے حضرت خبیب کو قتل کیا وہ ابو سربعہ ہے۔ تو دونوں روایتوں میں، ان روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ محدثین نے فرمایا کہ ابو سربعہ یہ عقبہ بن حارث کی کنیت تھی، تو ابو سربعہ کا نام عقبہ بن حارث ہی ہے، اور ماقبل کی روایت میں اس کا نام مذکور ہے، اس روایت میں اس کی کنیت مذکور ہے، اس لیے کوئی اس میں منافات نہیں ہے۔